حضرت علی کی زندگی مختصر طور پر اسلام کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ آپ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کا اصل نام علی بن ابی طالب تھا اور آپ کا لقب شن خدا اور مرتضیٰ تھا۔ حضرت علی مکہ میں 600 میں پیدا ہوئے۔ اپنے بچپن ہی میں اسلام قبول کیا اور کم عمری سے رسول اللہ کی صحبت میں رہے۔ حضرت علی نے غزوات میں شجاعت اور بہادری کے بے مثال مظاہرے کیے، خاص طور پر غزوہ بدر، احد اور خیبر میں آپ کی بہادری قابل ذکر ہے۔ خیبر کا قلعہ فتح کرنا آپ کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ کے طور پر 656 میں منتخب کیا گیا۔ حضرت علی کی خلافت کے دور میں کئی فتنوں اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں جنگ جمل اور جنگ صفین شامل ہیں۔ آپ نے ہمیشہ انصاف اور عدل کو فروغ دیا اور امت کے اتحاد کے لیے کام کیا۔ حضرت علی کو 661 میں ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت رمضان المبارک میں ہوئی اور آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کی زندگی دین، قربانی، علم اور حکمت کا نمونہ تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک اور سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ کی شخصیت نہ صرف اسلام بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک مشعل رہا ہے۔ آپ کا کردار، علم، شجاعت، عدل اور دین کی خدمت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت علی کا تعارف۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی اکرم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ اپنے بچپن ہی میں اسلام قبول کیا اور ہمیشہ نبی اکرم کے قریب رہے۔ آپ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوئی اور آپ کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ آپ خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ تھے اور آپ کی خلافت کا دور 35 ہجری سے 40 ہجری تک رہا۔ شہادت کا پس منظر۔ حضرت علی کی خلافت کے دوران مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پیش آیا۔ بعض لوگ حضرت علی کے خلاف ہو گئے اور کئی جنگیں، جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی۔ ان جنگوں کے دوران امت میں فتنہ و فساد بڑھا۔ خوارج کا ظہور۔ جنگ صفین کے بعد جب حضرت علی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کے لیے تحکیم ثالثی کو قبول کیا تو ایک گروہ، جسے خوارج کہا جاتا ہے، آپ کے خلاف ہو گیا۔ یہ گروہ نہایت سخت گیر تھا اور ان کا عقیدہ تھا کہ صرف ان کا دین درست ہے۔ انہوں نے حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تاکہ امت میں امن قائم نہ ہو سکے۔ شہادت کا واقعہ۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے کوفہ کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، جو خوارج میں سے تھا، نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس نے زہر آلود تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت علی کو فوری طور پر گھر لے جایا گیا اور اپنی اولاد کو نصیحتیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ تقوی اختیار کرنا، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنا اور امت میں اتحاد قائم رکھنا۔ اپنے قاتل کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا اور اگر شہید ہو گیا تو بدلے میں صرف ایک وار کیا جائے، زیادتی نہ کی جائے۔ وفات اور تدفین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 21 رمضان المبارک کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کو رات کے وقت خفیہ طور پر دفن کیا گیا تاکہ دشمن آپ کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ آپ کی قبر کا مقام زیادہ تر روایات کے مطابق نجف، عراق میں ہے۔ حضرت علی کی نصیحتیں۔ حضرت علی کی زندگی عدل و انصاف اور علم کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اور شہادت کے وقت بھی جو نصیحتیں کی، ان میں شامل ہیں: 1. اللہ کا خوف دل میں رکھو اور اس کے احکامات پر عمل کرو۔ 2. یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ 3. امت میں اتحاد قائم کرو اور فتنہ و فساد سے بچو۔ 4. ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دو۔ 5. علم کی قدر کرو اور اسے آگے بڑھاؤ۔ نتیجہ:
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک المناک باب ہے، لیکن آپ کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی شخصیت حق، عدل اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کی شہادت نے امت کو یہ سبق دیا کہ دین کے لیے قربانی دینا سب سے بڑا عمل ہے اور عدل و انصاف کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔